السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 188 188 کا ترجمہ معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا اور نہ تحسبن الذین تو گمان کر ان لوگوں کے بارے میں یفرحون کہ وہ خوش ہوتے ہیں بما اس چیز پر اتو جو وہ دیے گئے ویحبون اور وہ محبوب رکھتے ہیں ان یہ کہ یحمدو ان کی تعریف کی جائے بما ان کاموں کے بارے میں لم جو نہیں یفعلو انہوں نے کیے فلا پس نہ تحسبنہم تو گمان کرے کر ان کے بارے میں کہ وہ بمفازت من العذابی عذاب سے چھٹکارا پانے والے ہیں ولہم اور ان کے لیے ہے عذاب علیم درد دینے والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم۔ اور اے مخاطب تم ان کے متعلق یہ ہرگز نہ سمجھنا جو اپنے کاموں پر خوش ہوتے ہیں اور جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کاموں پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے، اور لوگوں کے متعلق یہ ہرگز گمان نہ کرنا کہ یہ لوگ عذاب سے چھٹکارا پا جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے لیسن میں جو ہم بات کریں گے وہ ہوگی کریڈٹ لینے اور کریڈٹ وصول کرنے کے حوالے سے، کہ ہماری ایک انسانی نفسیات میں اپریسیشن لینے کا بہت جذبہ ہے۔ یہ اللہ نے ڈالا نا ہمارے اندر کہ ہم کوئی بھی اچھا کام کرنے کے بعد چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں اور کریڈٹ لینا چاہتے ہیں۔ تو کریڈٹ لینے کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اچھے کاموں کی واہ واہ بھی ہو، لوگ اس کو دیکھ کے تو بڑا خوش ہوں۔ آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ جب ہماری زندگی میں کچھ اچھا ہوتا ہے تو مثال کے طور پر کسی کو اچھا گھر مل گیا، اچھی نوکری مل گئی، کسی کی اولاد بہت خوبصورت ہے، کسی کے پاس کوئی ڈگری آ گئی، اس طرح سے کوئی کسی دوسرے ملک میں چلا گیا، اب آپ کو نواز دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا، اسی نے آپ کو اچھا گھر دیا، اسی نے آپ کو اچھی نوکری دی، اسی نے آپ کو اچھی اولاد دی، آپ کو خوبصورت بنایا، جو بھی آپ کو کوالٹی دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا سے بغیر کسی عوض اور معاوضے کے آپ کو ملی، آپ کو یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ لیکن یہاں پر قرآن پاک میں ایک ایسا کیریکٹر یہاں پہ پیش کیا گیا ہے جو کہ ہر اچھی چیز کا کریڈٹ خود لینا چاہتا ہے، اور اس کریڈٹ کو لینے کے لیے ہر وہ چیز جو اس کے پاس ہے وہ اس کو دکھا دکھا کر اتراتا ہے۔ فرح کے لفظی مطلب میں اتراہٹ لفظ آتا ہے جس میں اوچھے پن کا، خوشی کے اظہار میں اوچھا پن جب آ جاتا ہے نا، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان خوش ہے تو وہ سجدہ شکر ادا کرے گا، یعنی کہ وہ ہمبل اور عاجزی پیش کرے گا، صدقہ خیرات کرے گا، رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے بیٹھ کر اس کا شکر ادا کرے گا۔ دوسری طرف ایک شخص ہوگا جو ڈھول بجائے گا، جو اپنی خوشی کے لیے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، ہوائی فائرنگ کرے گا اور اس طرح سے پیسے لٹائے گا۔ اب یہ دو کیریکٹر ہیں جو کہ قرآن پاک میں کمپیریزن کے طور پر ہم پڑھیں گے۔ پہلا کیریکٹر جو یہاں پر اس کیریکٹر کی جو کہ کریڈٹ لینا چاہتا ہے، اوچھے پن سے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس کی دو کوالٹی صرف مینشن کی گئی ہیں، اور ان دونوں کوالٹیز کو ہم پہلے سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ چونکہ بہت اونچے طریقے سے اترا کر دوسری دنیا کے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں، یہ بات اگر ہم قرآن پاک میں پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ چوز کر لیے گئے تھے، فضلتکم علی العالمین کے لفظ میں ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا
کہ پے در پے قفینا من بعدہ بالرسل، ایک کے بعد ایک رسول آتا رہا، رسولوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری رہا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نوازا کہ ان کو من و سلوہ دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا۔ اب یہ ایک آزمائش تھی یا ایک نوازش تھی، اس کا اظہار انہوں نے کیسے کیا؟ انہوں نے شکر اللہ کا ادا کرنے کی بجائے بنو اسماعیل پہ کے سامنے اترانا شروع کر دیا، یہ تو امی ہے، اس امی کے لفظ میں نا ایکسپریشن شامل کریں، بیچارے ان پڑھ، ان کو کیا پتہ، بیچاروں کے پاس نہ کوئی کتاب نہ کوئی نالج، ان کا مال پہ اگر ہم ہڑپ کر لیں گے تو اللہ نے ہم سے تو پوچھنا نہیں، اور ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو محبوب ہیں، ہم تو ایسے لوگ ہیں جو کہ آگ میں بھی نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگ میں بیچنا ہی کیوں ہے بھائی؟ یعنی اترانا، جو چیزیں مل کے اس پہ اترا رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ یہ تو قرآن پاک بتا رہے ہیں نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نالج، علم، جو بھی اللہ نے ان کو دیا، جو پیسہ دیا، جو گھر دیا، جو گاڑی دی، جو بنگلہ دیا، اترار ہے بہت۔ اسی طرح کا ایک اور کیریکٹر سورہ الکہف میں آپ پڑھیں گے کہ دو دوست ایک باغ کے اندر انٹر ہوئے، ایک دوست تھا جس کا باغ بڑا ایکسلنٹ تھا، اس میں پھل بھی تھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کھیتی اس کو دی، اس کے بعد درمیان میں نہریں جاری تھیں، ارد گرد اس کے کھجور کے باغ تھے۔ اب وہ جب اس باغ میں انٹر ہوا اپنے دوست کے ساتھ، تو اس باغ کو دکھا کیسے رہا ہے اس کو، دیکھو جی دیکھو یہ باغ، دیکھو اس کی کھجوریں، دیکھو کیا پھل ہے، اور دیکھو نا محنت کی ہو تو پھر نظر تو آتی ہے نا، دیکھو تو صحیح ہے میرے باغ کو، اور تم دیکھو میرے تمہارے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی محنت کریں تو ملتا۔ مطلب آپ وہ قرآن پاک کے اس ڈائلاگ کو نا اپنے پریکٹیکل لائف میں لوگوں کی گفتگو سے کنیکٹ کیا کریں، تو وہ کیریکٹر کتنا ہم ہر روز دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی کسی کے گھر میں آپ چلے جائیں، کسی فنکشن میں آپ چلے جائیں، آپ کو لازمی ایسے کیریکٹرز نظر آئیں گے جو شو آف کرتے ہیں، بہت دکھاتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، پیسے لٹانے میں دیکھ لیں آپ کو، اچھا چلے اور چھوڑیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے دور میں کتنا شو ہے، جو اللہ نے دیا اس میں کتنی شو مارتے ہیں ہم۔ اب تو جو ویلاگ کا ایک کنسیپٹ اور کلچر پیدا ہو گیا ہے کہ ہر چینل پہ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ ویلاگنگ کر رہا ہے، اور اس میں کیا ہو رہا ہے، اپنے گھر کی شو ماری جا رہی ہے، اپنی چیزوں کی، میں نے برانڈ فلاں برانڈ سے لیا ہے، اور یہ جو ہے یہ ہم اس مارکیٹ میں ہیں، میں یہ والی برانڈ کی شاپنگ کر رہی ہوں، اور اس کے بعد میرے اتنے سبسکرائبرز ہو گئے، شو آف، نتھنگ ایلس۔ مطلب میں جب قرآن کو آپ یہ سوچ کر پڑھیں نا کہ زندگی بدلنی ہے ہم نے تو دیکھنا ہے اس کے ذریعے کیسے ہم زندگی بدل سکتے، تو ایک کیریکٹر کی ایک کوالٹی تو پتہ چل گئی کہ اوچھا پن، جب قارون اپنی قوم سے اپنی چابیاں لے کر نکلا سج دھج کر، اوچھوں کی طرح حرکتیں کرتا ہوا، کسی نے اسے کہا، جو دنیا چاہنے والے تھے ان کے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے، قارون کی گاڑی دیکھیے، قارون کی خزانوں کی چابیاں دیکھی ہیں، ہاں ان کے دل میں تو حسرتیں آئیں، جبکہ ایمان والے اور علم والے کہنے لگے قارون اتراؤ مت، اتنا مت اتراؤ، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو قارون نے آگے سے کیا کہا، انما اوتیتو علی علم، بھائی اللہ نے مجھے کیسے یہ دے دیا، جو میں نے اتنی محنت کی صبح سے شام تک، اور میرے پاس تو بزنس کو گرو کرنے کے بڑے ٹرکس ہیں، بڑے گر ہیں میرے پاس، تم لوگوں کو بھی نا ہر چیز، تو اللہ نے اس کے خزانوں کو برباد کر دیا۔ اس الکہف والی صورت میں اس بندے نے جس نے اترا کر اپنے دوست کے سامنے شوخہ ہو کے اس نے برا حال کر لیا تھا اپنا، اس کے سب مال برباد ہو گیا۔ اس سے آگے چلیں، یہ بات تو چلے ہمیں پتہ چل گئی نا، شوخہ پن، اتراہٹ، اوچھا پن، اپنی چیزوں کو، یہ سوچ ہی نہیں نا ہوتی اس بندے کے دماغ میں کہ اس چیز کو لینے میں میرا کیا کمال تھا، اللہ نے مجھے دی ہے، تو آج ہی سوچو، پایا جو پھل تو شاخ ثمردار جھک گئی، کہتی ہوئی کہ شکر ہے پروردگار کا۔ یہ ہے عاجزی، اللہ تو نے دیا، تیرا شکر ہے، یا اللہ میں تو اس قابل نہیں تھی،
اگر مجھ سے کوئی اچھا کام ہو گیا ہے، مجھے کوئی چیز اچھی مل گئی ہے، تو میرا کیا کمال. لیکن بات یہیں پہ نہیں رکی. آیت کا اگلا حصہ ذرا سماعت فرمائیے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تعریف، حمد کا لفظ یہاں پہ اللہ نے یوز کیا ہے، یحمدوا بما لم یفعلوا، اس کام پہ تعریف کی جائے کہ انہوں نے کیا ہی نہیں. اچھا، یہ بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا بولا ہے؟ یہ نہ سمجھنا وہ عذاب سے چھٹکارا پا جائیں گے. تو عجیب بات ہے کہ ہر انسان اپریسیشن چاہتا ہے اپنے کاموں کی، اور اپریسیشن کرنے کس کا عذاب سے کیا کنیکشن ہے؟ عجیب سی بات ہے. اس بات کو ذرا آپ دیکھیں کہ ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے اچھا کام کرنے پر. ہم بھی چاہتے ہیں، ہم توجہ چاہتے ہیں، ہم لوگوں سے اپریسیشن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کاموں کی تعریف کی جائے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں کریڈٹ دیں. بیسیکلی ہم کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. چلو، کامیابی کا کریڈٹ آپ نے لے لیا، لیکن جب یہ ایک سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے نا کہ کام اللہ کے لیے نہیں کرنا، کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا ہے، لوگوں سے کریڈٹ چاہنا ہے، لوگ مجھے پسند کریں، لوگ مجھے جو ہے سرٹیفکیٹ دیں، لوگ مجھے تمغے پہنائیں، تو بات وہیں پہ رک نہیں جاتی. کیونکہ شو باز بندہ ہے، پھر وہ اپنا فوکس ہی آؤٹ کر لیتا ہے. نیکی اللہ کے لیے تو کرتا ہی نہیں. پھر کس کے لیے کرتا ہے؟ پھر نیکی وہ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو جب آ گیا اس کے عمل میں ریا، تو پھر کیا ہوگا؟ جب اس کے عمل میں ریا ہوگی تو اس کے تمام کے تمام اعمال غارت ہو جائیں گے. میں نہیں کہہ رہی میری پیاری بہنوں، یہ حدیث کی الفاظ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اپنی نیکی سے خوشی اور برائی پر افسوس ہو وہ مومن کامل ہے. لیکن ایک اور حدیث ہے جو کہ استغفر اللہ بڑی سخت حدیث ہے، اس کو ذرا دھیان سے سنیے اور اپنے کورس آف ایکشن کا جائزہ لیجیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہوگا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کروایا جائے. ہر امت اس وقت دو زانوں بیٹھی ہوگی. سب سے پہلے حافظ قرآن کو بلایا جائے گا. کس کو؟ حافظ قرآن کو. سب سے پہلے حافظ قرآن کو بلایا جائے گا. اس کے بعد اس شخص کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو کر اللہ سے جا ملا، اور پھر سخی مالدار کو. 3 انسانوں کو اللہ بلائے گا. قاری قرآن سے فرمائے گا، کیا میں نے تجھے اس چیز کا علم نہیں دیا تھا جو میں نے اپنے رسول پر نازل کی؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں ہے میرے رب. اللہ فرمائے گا، تو نے اپنے عمل کے مطابق، علم کے مطابق عمل کیا؟ اس شخص کہے گا، یا اللہ میں دن رات قرآن پڑھتا رہا. اللہ فرمائے گا، تو جھوٹ بولتا ہے. فرشتے بھی کہیں گے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو قرآن مجھے دکھانے کے لیے نہیں پڑھتا تھا، تو قرآن اس لیے پڑھتا تھا کہ تو یہ ارادہ کرتا تھا کہ تو کہا جائے کہ یہ فلاں شخص قاری ہے، بہت پیاری قرات کرتا ہے. تو یہ کہہ دیا گیا، تو نے میرے لیے نیکی نہیں کی تو آج مجھ سے اجر کیسے مانگتا ہے؟ بتا تو صحیح نا. یہ کہہ دیا گیا. مالدار شخص کو بلایا جائے گا، اللہ نعمت یاد کروائے گا، وہ کہے گا، ہاں میں نے تیرے راستے میں محتاجوں پہ خرچ کیا. اللہ نے فرمایا، تو جھوٹ بولتا ہے. اور شخص کہے گا، میں صلہ رحمی کرتا تھا، میں صدقہ کرتا تھا. اللہ کہے گا، تو جھوٹ بولتا ہے. فرشتے بھی کہیں گے، تو جھوٹ بولتا ہے. اللہ کہے گا، تیرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ تو اللہ کو راضی کرے، تو چاہتا تھا کہ لوگ کہیں کتنا سخی ہے. تو وہ کہہ دیا گیا. پھر جو شخص اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا ہوگا، اس اللہ فرمائے گا، تجھے کس لیے قتل کیا گیا؟ یا اللہ تیری رضا کے لیے. اللہ فرمائے گا، جھوٹ، اس لیے کہ تو نے ارادہ تیرا یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص بڑا بہادر ہے، تو دنیا میں یہ کہہ دیا گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے پر ہاتھ مار کر فرمایا، ہے ابو ہریرہ، یہ وہ 3 شخص ہیں جن سے دوزخ کو تپایا جائے گا. اللہ اکبر. یہ چھوٹی سی بات ہے. کسی دوسرے انسان کی نیکی کا کریڈٹ لے لینا
اور اپنی نیکی انسانوں کو دکھانے کے لیے کرنا، یہ ایک لائف سٹائل بن جاتا ہے ہمارا. پھر ہم ان کاموں کا بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم نے نہیں کیے. آج میں اگر یہاں پہ بیٹھ کر اس آیت کو پڑھ کر اپنی ورک پلیس پہ جو میں نے دیکھا اتنے سال جاب کر کے وہ میں دیکھا تو میں واقعی سچ قرآن کی حقانیت پر ہکا بکا رہ گئی. کیا یہ کتاب ہے! اللہ نے فرمایا ایسے لوگ دنیا میں ہوں گے جو کسی کے کام کو، کسی کی محنت کو اپنی محنت دکھا کر انسانوں سے کریڈٹ چاہیں گے. یہ بھول جائیں گے جو اوپر بیٹھا ہے وہ تو سب دیکھ رہا ہے. وہ یہ بھول چکے ہوں گے کہ جو مجھے ملا، وہ خوش ہوتے وقت بھی یہ نہیں فیل کر رہے کہ جو ملا اللہ کی عطا تھی، اور اس سے آگے دوسروں کے کام، دوسروں کے کیے گئے کاموں کا خود کریڈٹ لے لیا. یہ جو پلیجرزم ہوتی ہے، دوسروں نے ایک تھیسس لکھا، آپ اس پہ اپنا نام لکھتے ہیں. گھوسٹ رائٹرز آپ ہائر کرتے ہیں، کسی نے آپ کے حصے کا کام کیا اور اینڈ پہ آپ اپنے نام سے وہ بک پبلش کر لیتے ہیں. یا وہ لوگ، یا سسرال کی کہانیاں، یہ ساری میرے سامنے آ کے بیٹھ گئیں. مجھے سب وہ لوگ یاد آ گئے کہ جس کام کوئی کرتا تھا کریڈٹ کوئی لیتا تھا. اپنی ورک پلیس پہ ایسے لوگ یاد آ گئے کہ جو اوور ایفیشینٹ باس کے سامنے بننے کے لیے کسی اور کے کام کی پوری تیار کی گئی فائل جا کر سر میں نے کام ڈن کر دیا ہے تاکہ مجھے پروموشن ملے، تاکہ مجھے کریڈٹ ملے، تاکہ میری واہ واہ ہو، تاکہ مجھے تحسین ملے. اتنا پاورفلی جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو گیا کہ آپ کو غلط اور درست میں فرق کرنا ہی بھول گیا کہ لوگ بس مجھے تعریف کریں، صرف لوگ. تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ اللہ نے نہیں دیکھا کہ کس نے کام کیا؟ انسانوں کی نظر میں کریڈٹ مل گیا تو دنیا میں تھوڑا سا ٹائم بابا ملے گی نا. اس سوچ کو چینج کرنا ہے کیونکہ اس کا انجام بڑا بھیانک ہے. اللہ کے نبی نے یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے کتنی سخت حدیث ہے. اگر اور کچھ نہیں تو آپ صرف یہ یاد کر لیں اللہ کیا کہتا ہے، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. کون؟ یہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے لیکن کیا کہتا ہے، الذین ہم یراؤون ویمنعون. سورۃ الماعون میں اللہ کیا فرماتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو غفلت سے نماز پڑھتے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. ہر عمل میں خلوص چاہیے، تقوی چاہیے، اللہ کی ذات کی کانشیسنس چاہیے. آپ کسی انسان کو دکھانے کے لیے اچھا بن گئے، اندر سے گندے ہیں، کیسے اللہ کی نظر میں معزز ہو سکتے ہیں؟ آپ کسی انسان کے سامنے میٹھے بن گئے، اندر سے کڑوے ہیں، کیسے اللہ عزت دے گا؟ کیا آپ بھول گئے کہ وہ جانتا ہے، اللہ یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا کیا وہی نہ جانے گا؟ انہ علیم بذات الصدور، تو سینوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے. تو اللہ نے اینڈ کیا کہا کہ مت سمجھنا کہ ان کو عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. آئیے آج اپنے کورس آف ایکشن کی اصلاح کریں، بیٹھ جائیں، روئیں. اللہ تیرے سے خلوص مانگتے ہیں. اللہ ہم کچھ نہیں مانگتے کہ ہم جو کریں تیرے لیے کریں، تھوڑا کریں یا زیادہ کریں. ہمیں انسانوں سے ایک لفظ، 1% کا بھی کریڈٹ نہیں چاہیے. تو اس کو قبول کر کے خود اپنے پاس سے اس کو کریڈٹ دے دے. جہاں پہ کھوٹ ہے اپنے عمل میں اصلاح کیجئے کہ خلوص نیت ہی ہر نیکی کی قبولیت کی شرط ہے. ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا گیا اللہ کی نظر میں وہی مقبول ہے. جبکہ جو شخص نیکیاں کرتے ہیں اور کریڈٹ لوگوں سے چاہتے ہیں، اللہ نے کہا نو، لے جاؤ واپس. ہمارا رب بڑا غیور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ریا شرک اصغر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس نے اللہ کی عبادت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ریا کیا، اللہ وہ ساری عبادت ڈسکارڈ کر دے گا. لے جاؤ
اتنی سی بھی جس کے لیے کی تھی نا، یہ باقی بھی اس کو دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ اپنی تلاوت قرآن یاد رکھیے گا، اپنی نمازوں کا جائزہ لیں۔ ہم جب مسجد میں جاتے ہیں تو زیادہ بہتر، زیادہ خوبصورت نماز پڑھتے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو سیم نماز پڑھتے ہیں۔ جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو کیا آپ تنہائی میں اور آپ سب کے سامنے آپ کی گفتگو سیم ہے؟ کسی انسان کے ساتھ آپ کے خلوص کے جذبات جو آپ اظہار کرتے ہیں اور جو آپ کے دل میں ہے، کیا وہ سیم ہے؟ جو ہے وہی دکھایا کریں۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ ورک پلیس پہ اوور ایفیشینٹ بننے کے چکروں میں کسی دوسرے کا کریڈٹ خود اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں تو بڑا نقصان کر رہے ہیں اپنا۔ کسی دوسرے نے چائے کی ٹرے تیار کی اور آپ نے اٹھا کر مہمانوں کے سامنے رکھ کے کہا، جناب میں نے یہ سینڈوچز بھی بنائے اور میں نے یہ پیٹس بھی بنایا ہے، جبکہ آپ نے کام میں 1% بھی پارٹیسپیٹ نہ کیا ہو۔ یا یہ کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس پہ اترا کر لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ ان دو کوالٹیز کو اپنے اندر سے ڈسکارڈ کریں، ہائیلی ڈگنیفائڈ انسان بنیں، اور اپنی نیکیوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ ہر نیک کام جو ہم کرتے ہیں اس کو اللہ کے لیے خالص کریں۔ آئیے ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں، بیٹھ کے سوچیں گے ہم کہ ہم اپنے عملوں میں انسانوں سے کہاں کہاں کریڈٹ چاہتے تھے۔ ایون کہ اگر آپ ایک وائف ہیں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرتی ہیں، اس کی بد سلوکی پہ کبھی کبھی صبر کر جاتی ہیں، تو بھی کریڈٹ اللہ سے لینا ہے انشاءاللہ۔ ہم نے انسانوں سے کریڈٹ نہیں لینا۔ کوئی آپ کو پسند کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی آپ کو نہیں پسند کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیکی کرنی ہی چھوڑ دیں؟ نہیں نا، ایسا نہیں کرنا ہم نے۔ قرآن والے لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، آج کے لیسن کو اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کریں گے۔ ہم جہاں پہ بھی ہیں، ہم انسانوں کو ان کا ڈیو کریڈٹ دیں گے، اور وہ ان کاموں کا کبھی بھی کریڈٹ نہیں لینا چاہیں گے جو ہم نے نہیں کیے، کیونکہ ہم نے کریڈٹ انسانوں سے چاہنا ہی نہیں۔ انشاءاللہ وہ کریڈٹ جب اللہ دے گا تو ہمارا دل خوش ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھانے کی توفیق دے کہ یہ زندگی بدلنے والی کتاب ہے، یہ لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔